جی عزیز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم انتظار حسین کے ایک سیاسی قسم کے افسانے شرم الحرم کے حوالے سے بات کریں گے۔ دوستو، شرم الحرم کا معنی ہے حرم کی عزت، اور حرم کی عزت کو انہوں نے بین الاقوامی مسئلے کے حوالے سے اس افسانے کا موضوع بنایا ہے، اور یہ افسانہ سیاسی مسئلے پر انتظار حسین کا ایک بہترین افسانہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں عربوں کو شرمناک شکست کو اس افسانے کے اندر موضوع بنایا گیا ہے، اور اس افسانے کے اندر جو کہانی ہے وہ بہت وسیع ہے، پھیلی ہوئی ہے، جو کہ بیت المقدس کے سقوط سے لے کر اسلامی دنیا اور عرب دنیا کی موجودہ صورتحال پر مشتمل ہے۔ 3 مرکزی کردار اس افسانے میں موجود ہیں، جو کہ تینوں ریڈیو اسٹیشن میں کام کرتے ہیں۔ اس میں ایک مصطفیٰ فائق نامی کردار ہے، اور مصطفیٰ فائق نامی کردار سے واحد متکلم کا بیانیہ کردار، جو کہ کہانی کا راوی بھی ہے، وہ پوچھتا ہے کہ تمہارا گھر کدھر ہے، تو مصطفیٰ فائق نقشہ لے کر اسے اپنے گھر کا پتہ بتاتا ہے۔ تو واحد متکلم کا جو بیانیہ کردار ہے، یعنی جو راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ تیرا گھر متنازع علاقے میں ہے، اور تنازع کے باعث تیرا گھر تجھ سے چھین لیا جائے گا۔ تو مصطفیٰ فائق غصے میں کہتا ہے کہ میرا گھر نہیں جائے گا۔ تو راوی کہتا ہے کہ اس تنازع سے ساری دنیا، اسلامی دنیا کی رسوائی ہوئی ہے۔ تو افسانے کا ایک اور کردار امین نام کا ایک شخص ہے۔ افسانے میں ایک علامتی کردار بھی موجود ہے، جو کہ سفید ریش بزرگ ہے، جو کہ عرب سے تعلق رکھتا ہے، جو کہ سر سے زخمی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کردار لال پٹے والا آدمی ہے۔ لال پٹے والا درویش بزرگ سے کہتا ہے کہ جو ہوا ہے اسے بیان کر۔ تو درویش کراہتے ہوئے، روتے ہوئے کہتا ہے کہ میں کیسے بیان کروں، کیا میں زندہ ہوں؟ سرخ پٹے والا کہتا ہے کہ ہاں تو زندہ ہے۔ تو دراصل یہاں پہ انتظار حسین اپنے وجودی نقطہ نظر کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ انسان اپنے وجود، شناخت اور تشخص کو اس وقت کھو دیتا ہے جب وہ اپنی روحانیت سے اور اپنی اخلاقیات سے دور ہو جاتا ہے۔ تو سفید ریش بزرگ کہتا ہے کہ زندوں کی نسبت مردہ لوگ بہتر ہیں، زندہ زیادہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ جب یہ قوم عرب سے نکلی تو باعزت تھی، بہادر، زندہ، عدل کرنے والی تھی، پھر لوگوں نے اسے خرید لیا، یہ اپنا ایمان کوڑیوں کے بھاؤ بیچنے لگے، اور خدا نے ان کی حکمرانی اور بہادری کی خوبیوں کو ان سے چھین لیا۔ تو عرب قوم یروشلم پہنچ کر بالکل بدل گئی۔ تو انتظار حسین طنزیہ لہجے میں مسلم حکمرانوں پر، لیڈروں پر طنز کرتے ہیں کہ ان کی غداری کے باعث بیت المقدس آج غیروں کے ہاتھ میں ہے۔ تمام مسلم ممالک بک چکے ہیں، اور آپس کے اتفاق اور اتحاد کو وہ بھول چکے ہیں۔ یروشلم کی حفاظت کے جذبے کو وہ فراموش کر چکے ہیں، اور اسی وجہ سے اسرائیل کا قبضہ آج یروشلم پر ہو چکا ہے۔ سفید ریش عربی بزرگ جو ہے وہ ایک پگڑی پہنے ہوئے ہے، اور یہ پگڑی عزت، شرف، وقار، شوکت کی علامت ہے۔ اگر وہ بزرگ اپنی پگڑی کو خاک پر پھینکتا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسلم امت کی آبرو خاک میں مل گئی ہے۔ فلسطین پر اور یروشلم پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا ہے، عربوں کی عزت خاک میں مل گئی ہے۔ تو انتظار حسین نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ مسلم لیڈر چند سکوں کے عوض شاندار مذہبی اور تاریخی عمارات کو بھی بیچ دیتے ہیں، سودا کر دیتے ہیں۔ ان کی قوم کی بیٹیاں، عورتیں جو ہے وہ اب محفوظ نہیں ہیں، اور یہ قوم بے ضمیر اور بے شرم ہو چکی ہے۔ موجودہ عرب صورتحال پر اس افسانے میں تبصرہ کیا گیا ہے۔ عربوں کی خودداری، غیرت، حمیت، جوان مردی، بہادری پر طنز کیا گیا ہے۔ ان کی انا کو مردہ دکھایا گیا ہے، عربوں کا وجود اور شناخت کو خطرے میں دکھایا گیا ہے۔ افسانے میں ایک جنرل موسیٰ دایان نامی شخص کا ذکر ہے، جو کہ یروشلم پر قبضہ کرتا ہے۔ تو موسیٰ دایان سے مراد دراصل یہاں پہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد لی گئی ہے۔ امریکہ کے لیے کان دجال کی مثال دے کر بات کی گئی ہے، جو کہ ایک آنکھ پر پردہ ڈال کے رکھتا ہے اور اسرائیل کی مدد کرتا ہے۔ وہ ہر معاملے میں اسرائیل کو چھوٹ دیتا ہے۔ ایک مقام پر سفید ریش بزرگ مسلم قوم کی غیرت اور اہمیت کو للکارتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ کسی مسلم
مرد مجاہد کا منتظر ہے جو کہ اسرائیل سے ٹکر لے سکے۔ انتظار حسین نے تاریخی علامتیں استعمال کی اور استعاراتی اسلوب استعمال کیا ہے، اور سقوط یروشلم کو دکھایا ہے کہ کس طرح سقوط یروشلم مسلم امت کا ایک بہت بڑا سانحہ اور المیہ ہے، اور یہ شکست صرف عربوں کی ہی نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کی شکست ہے، اور اسی وجہ سے اس افسانے کا نام جو ہے وہ شرم الحرم یعنی حرم کی عزت رکھا گیا ہے۔